حضرات ذی وقار سامعین محترم، حضرت عثمان ابن عفان امیر المومنین خلیفہ ثالث اور داماد رسول، جن کے گھر نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عراقی آیا، عراق کا رہنے والا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چلا گیا، کعبہ شریف کے سائے میں جڑی پلیتی ہوندی نا وہ کعبے جا کے بھی نہیں مکدی۔ انہیں کیا جی میں تواڈے کول سوال کرنے، اگر اجازت ہوئے تو میں تواڈے کول 3 سوال کرنے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کر کی سوال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا تواڈے کول سوال ہے وے کہ تسی مینوں دسو کہ عثمان غنی بدر وچ حاضر ہوئے سن؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بعض دفعہ خوبیاں بھی عیب بن جاندیاں، اس کے نزدیک یہ عیب تھا عثمان غنی کا۔ انہوں نے کہا جی بدر وچ عثمان غنی حاضر ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تواڈے کول دوسرا سوال ہے وے کہ جدو بیعت رضوان ہوئی، جڑی میں آیت پڑھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ میرے حبیب اللہ آپ دے غلاماں نال راضی ہو گیا جنہاں درخت تھلے تواڈے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی عثمان غنی بیعت رضوان وچ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ میدان احد جڑے صحابہ جدوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر یہ وہاں میدان احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے ان میں عثمان غنی موجود تھے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تلوار پھینک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قریب سے حضرت انس بن نضر گزرے، انہوں نے کہا کہ سعد کیا مسئلہ ہے؟ سعد کی تلوار ہو اور زمین پر پڑی ہو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ حضور شہید ہو گئے؟ تو انس بن نضر کہنے لگے کہ کمال کی بات ہے، جو حضور شہید ہو گئے تو ایسی زندہ رہ کے پھر کی کرنا ہے؟ چلیے ایسی بھی چلیے، مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں اس قسم کی افواہ پھیل گئی، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے، جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے کہا بتاؤ میدان احد کے اندر عثمان غنی پیچھے ہٹنے والوں میں تھے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا اللہ اکبر، واہ 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 واہ، میرا تو کام پورا ہو گیا، کیونکہ وہ عثمان غنی کا دشمن تھا اور اس کے نزدیک یہ تینوں عیب تھے عثمان غنی کے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، لو جی میری گل تو پوری ہو گئی، میں تو صحیح کہندا سی عثمان دے عیب موجود ہیں۔ انہیں سوال کیتا عبداللہ بن عمر کو، وہ جدوں نعرے تکبیر لا کے جان لگا تو عبداللہ بن عمر نے انہوں بلا لیا، فرمایا تو نعرے تکبیر لایا اور میرے جواب بھی سن کے جانا۔ آپ نے فرمایا سن، عثمان غنی بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، اور خود رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ عثمان تو میری صاحبزادی حضرت رقیہ کی خدمت کر، مدینہ منورہ میں رہ کر، اور تو نے مختار کل نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو بدر میں نہیں بھی جائے گا میں تجھے بدریوں میں شمار بھی کروں گا اور ایسا بھی دوں گا۔ فرمایا یہ اعزاز کی بات ہے جو تیرے نزدیک عیب ہے؟ کیا بات کر رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کو شامل فرمایا بدر میں نہ ہوتے ہوئے تیرے اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا بات کر رہا ہے تو؟
کہا پھر دوسرا جواب سن، اما بیعت الرضوان فإن رسول اللہ قام فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وحاجت رسولی فضرب له بسام ولم يضرب لأحد غاب غیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ رہ گیا بیعت رضوان دا مسئلہ، جدوں عثمان غنی نو رسول اللہ بھیجیا نا تے 1400 صحابہ وچوں حضور دا انتخاب عثمان غنی تے ہویا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان غنی جائے گا تے دے سارے رشتہ دار اتنے موجود ہیں تے سارے پاور والے رشتہ دار ہیں تے عثمان نو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، حضور نے تو چن کے بھیجا۔ تے فرمایا اگلی گل بھی سن، عثمان غنی جدو حضور نے بھیجا نا تے رسول اللہ نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کم گیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کم گیا ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں جی میں حوجہ دا معنی کرا نا، حاجت دا معنی، ہاں جی یہ معنی ہے ضرورت، انہوں نے فرمایا عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی اللہ تے ضرورتوں تو پا کے تے حضور دا فرمان ہے، ہاں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، فرمایا عثمان اللہ دا بھی کم گیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کم گیا ہو گیا۔ عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی ضرورت پورن گیا، اللہ تے ضرورتوں تو پاک۔ ایسے حدیث موجود ہے کہ فرمایا فی حاجت اللہ ہے کہ میرے آقا نے لفظ بول کے قیامت تک دسیا کہ اللہ کی حاجت تو کوئی نہیں، جو نبی کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری بھی ضرورت ہے۔ نبی کی ضرورت کو اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا ہے۔ اے جواب دے کوئی قیامت تک، ہاں جی کیوں جی، ہاں جی اسے حاجت نو لے کے باب افتعال ہوتے، احتاج یحتاج احتیاجا فهو محتاج، اسی سے محتاج بھی بنا ہے۔ ہاں وہ احتیاج یحتاج احتیاج فضا کا محتاج، محتاج اسی سے ہے۔ اب بتاؤ رسول اللہ کو ضرورت پڑ گئی بندہ بھیجنے کی تو یہ ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ میری ضرورت بھی ہے اور جو میری ضرورت ہے رب فرماتا ہے یہ میری بھی ضرورت ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ عثمان میرا کام کیا تے اللہ دا کام کیا، تے جیڑا اللہ دے رسول دا کام کرے یہ عیب ہوندا یا خوبی ہوندی؟ تے فرمایا رہ گیا تیرا تیسرا سوال، تو کیا کہ عثمان غنی میدان عہد جو پیچھے ہٹے سن کے نہیں؟ فرمایا بالکل ہٹے سن، لیکن سن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن تو نہیں پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جڑے جڑے تواڈے غلام پیچھے ہٹے سن نہ میدان عہد چو اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فَاذْهَبْ بِنَا الْآن، فرمایا پہلے جڑا نعرہ لائی میرے جواب بھی اور نال لے کے جا، ہن نعرہ لا، ہن نعرہ لا، ہن سمجھ آئیا؟